بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ حج ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ کل عید الاضحیٰ ہے۔ کچھ چیزیں جو آپ کو معلوم ہونا بہت ضروری ہیں وہ یہ ہیں کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم لوگ ایک بہت مہنگے خوبصورت جانور اللہ کی راہ میں خالص اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے، حضرت ابراہیم کی سنت پر چلتے ہوئے جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ مجھ تک تمہارے جانور نہیں پہنچتے، مجھ تک کیا پہنچتا ہے؟ تمہاری نیت، خالص نیت۔ تو دیکھیں جی، اسی نیت کی تمہید باندھتے ہوئے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیں، ہم 4 لاکھ روپے کے 15 لاکھ روپے کے 1,70,000 20,000 25,000 کے جانور لاتے ہیں، خوبصورت جانور کا چناؤ کرتے ہیں، اور پھر ہم ان کو کھلاتے ہیں، ہم ان کو پلاتے ہیں، ہم ان کو سوارتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم ان پہ کتنا خرچہ کرتے ہیں، مگر ہم لوگ جب قربانی کرنے کے بعد ان کا جو گند ہوتا ہے، جسے ہم اوجڑی کہتے ہیں، علائشے کہتے ہیں، وہ ہم لوگ روڈوں پہ پھینک دیتے ہیں۔ محض 200-500 روپے اگر آپ کسی بھنگی کو دیں تو وہ جو ہے نا، خدمت، جو لوگوں کی آپ خدمت کر سکتے ہیں نا، اس سے آپ لوگوں کو بے سکون کر رہے ہیں۔ اتنی گندی سمیل ہوتی ہے اس چیز کی، اور آپ یقین کریں کہ صرف آپ 500 روپے کا خرچہ اس چیز پہ بھی کر دیں نا، کہ آپ اس کا جو گند ہے اپنی قربانی کا، وہ بھی صفائی کروا کے صرف 500 روپے، جہاں آپ نے اتنا خرچہ کیا نا صرف اللہ کی رضا کے لیے، 500 روپے اگر آپ اور خرچ کر لیں تو لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ جو میری یہ بات سن رہے ہیں، کائنڈلی وہ اس بات پر غور ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، دوسری بات سب سے بہترین یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کا آغاز آپ فجر کی نماز سے کریں۔ اس کے بعد کئی جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے لوگ قربانی کر لیتے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر چکے ہو تو پھر عید کی نماز پڑھنے کے بعد آ کر بھی قربانی کرو۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری 5549۔ تو کائنڈلی عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کیجیے، قربانی عید کی نماز کے بعد ہوتی۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی 81، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اونٹ کی قربانی کا سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرو، اور جب ہم نے بکری کا سوال کیا تو انہوں نے کہا اس کو کھانے کے بعد وضو مت کرو۔ دیکھیں جی، ایک بیسک پوائنٹ ہے، کیونکہ اب یہ گوشت کی عید ہے بیسیکلی نا، عید الاضحیٰ، جانور کاٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، ہمسایوں میں، پڑوسیوں میں، خود رکھتے ہیں۔ تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دیکھیں جی، اونٹ کے گوشت کے بعد آپ کو، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو نماز پڑھنے کے لیے وضو ضرور کرنا چاہیے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کئی روایتوں میں یہ بھی آیا کہ اگر آپ صرف وہ وضو یہ ہے کہ اگر آپ کلی کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن بکرے کا گوشت کے بعد آپ کلی نہ بھی کریں، وضو نہ بھی کریں تو ٹھیک ہے۔ میں اس ویڈیو کو بناتے ہوئے صرف ایک پوائنٹ کی طرف آپ کا جھکاؤ لانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب حضرت ابراہیم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے حضرت اسماعیل کو قربان کرنا چاہا اللہ کی راہ میں، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ وہ کیجئے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، یہ تو قربانی آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے ایک مینڈا بھیج دیا، ساری کہانی آپ کو پتا ہے، 2600 بار آپ نے پڑھی ہے اور سنی ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے خالص اللہ کی بات مانی۔ اللہ کی بات ماننے کے بعد آج تک کتنا عرصہ گزر گیا، حضرت ابراہیم کی قربانی یاد ہے لوگوں کو۔ ہر عید الاضحیٰ پر ہر مسجد میں یہ خطاب ہو رہا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم کی قربانی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رتبہ اتنا بلند کر دیا کہ آج تک رہتی دنیا تک ان کا یہ عظیم عمل لوگوں کو یاد رہے گا۔ تو دیکھیں، اللہ نے آپ کو بھی کچھ حکم دیے ہیں۔ آپ کو کیا حکم دیے ہیں؟ پڑوسیوں کا خیال کرو، ماں باپ کا احترام کرو، شرک سے بچو، زنا سے بچو، جھوٹ سے بچو، مکاری سے بچو، فریب سے بچو، غیبت سے بچو، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو۔ یہ حکم آپ کے اوپر بھی ہیں۔ اگر آپ ان
حکم کی عدولی کریں گے یا اگر آپ ان حکم کی احکامات کی پابندی کریں گے تو میرا یہ ماننا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر بھی رہتی دنیا تک بلند کر دے۔ بات یہ ہے کہ سمجھنے کی، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگوں کا بھی خیال کریں، عید الاضحیٰ منائیں، خوشیوں سے منائیں۔ آخری بات جو کل میدان عرفہ میں جب سارے حاجی جمع تھے اور شیخ جو خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے ایک بات، بہت پیاری بات نصیحت کی تمام سامعین کو جو ادھر میدان عرفات میں تھے، اور میں وہی بات ریپیٹ کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ اور وہ بات کیا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے، مل جل کر رہنے میں رحمت ہے، اور الگ الگ ہونے میں تباہی ہے، بربادی ہے۔ اگر آپ لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے نا، آپ کے لیے مصیبت ہے۔ مسلمان ہیں، مسلمانوں کی جماعت کو اس طرح ہمیں مل جانا چاہیے آپس میں۔ دیکھیں ہم عید پر گلے ملتے ہیں اپنے بھائیوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عزم کرتے ہیں کہ آج ہم گلے ملیں تو ہمیشہ گلے ملتے رہیں گے۔ آج ہم گلے ملیں، اپنے دلوں کے نفاق کو صاف کر دیں گے۔ آج ہم گلے ملیں تو آپ کے لیے مثبت سوچیں گے۔ میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہم ہمیشہ گلے ملتے رہیں، اچھا سوچتے رہیں۔ آپ سب بھائیوں کو، بہنوں کو، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے دلی عید مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔